یہ اپنی فرض کی ادائیگی میں موجود تھے اور اس فرض کی ادائیگی میں انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ یہ پاکستانی فوج کے دلیر افسر اور جوان آئے دن یہ عظیم قربانیاں وطن کی خاطر، وطن میں امن قائم کرنے کی خاطر، اور جو فتنہ خوارج ہے، جو دہشت گرد ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے دن رات یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن اندازہ کریں کہ ان کے والدین، ان کے بھائی بہن، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ان کو شہید کر کے پھر کسی گھر میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ کبھی عمل ہے، یہ وہ گھناؤنا کردار ہے جس کا خاتمہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ افغانستان سے یہ دہشت گرد پاکستان آتے ہیں اور TTP کے ساتھ مل کر یہ خوارج ہمارے فوجیوں کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، عام شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ صحیح ایک دل کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں، پر انشاءاللہ افواج پاکستان، جوان، افسر اور فیلڈ مارشل کی سربراہی میں انشاءاللہ ہر صورت میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بغیر یہ قوم، یہ فوج یہ چین سے نہیں بیٹھے۔ اس حوالے سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں انتظامی سیاسی فیصلے کرنے ہوں تاکہ پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو بھی ہمیں ایکشن لینے ہیں وہ وقت کی عام ترین ہے، اور پوری قوم پکار کر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آئے دن کو یہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں ہماری افواج کے جوانوں کے، یہ دیکھتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، نہ ان کا دل ہے کہ اس کو اس صدمے کا روز برداشت کریں، لہٰذا وہ پکار کر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اقدامات خود فور اٹھائے جائیں جس سے کہ افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کی قربانیاں انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور اس میں ملک کے اندر امن قائم ہوگا۔ میں نے آج شپا سرار سے اور دوسرے پرو کمانڈر پشاور سے اور دوسرے جو یہاں پر موجود تھے افسران، میں نے ان سے گفتگو کی ہے تفصیلی، اور اس کے لیے بہت جلد میں ایک منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ ملک میں امن ہوگا ترقی ہوگی، ملک میں امن ہوگا خوشحالی ہوگی، اور اگر امن تباہ ہو گیا خدا نخواستہ تو نہ پھر ترقی نہ خوشحالی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر نہ صرف ان شہداء قربانیوں کی ہمیں اس کا لاج رکھنا ہے، اور وہ ان کی قبروں سے روئیں، وہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے قربانی دی ہے امن قائم کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس امن کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ آپ سے بنتا ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے، اور جلد میں کابینہ کا اجلاس بلا کر ان فیصلوں کو لے کر جاؤں گا۔ کابینہ اس کے اوپر بحث کرے گی اور فیصلہ کر کے اس کے اوپر فل فور عمل کریں گے۔